اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ربیع الاول کے مبارک ایام کی نسبت سے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول کا درس ہمارا جاری ہے۔ سلسلہ ہمارا ہے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہونے پر گفتگو کی گئی ہے، جس میں سے کئی باتیں الحمدللہ عز و جل ہم سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مزید باتیں اس کتاب کے حوالے سے اور دیگر جو علماء نے ذکر کی ہیں اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مخلوق میں سب سے افضل ہونے پر گفتگو کرتے ہوئے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر اس طرح بھی فضیلت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں بہت بڑا فرق ہے۔ نبی علیہ السلام جو بھی ہوتے ہیں وہ سراپر رحمت ہوتے ہیں، چاہے طبیعتاً کس قدر ہی ان میں جلال ہو، لیکن شفقت و مہربانی یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ یعنی نبوت یہ گویا کہ نام ہی شفقت و مہربانی کا ہے کہ لازمی طور پر جو نبی علیہ السلام ہوں گے وہ مخلوق کے اوپر مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جب وہ گمراہی کے اندر، کفر و شرک کے اندر دیکھا کرتے تھے تو یہ ان کے دل کی محبت اور شفقت اور مہربانی ہوتی تھی کہ جو انہیں اس بات پر اور ابھارتی تھی کہ یہ اللہ پاک کی رحمت کی طرف ان کو بلائیں، جنت کی طرف ان کو بلائیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو کمال رحمت ہے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کئی مقام پر فرمایا ہے، جس میں سے مشہور و معروف جو آیت ہے وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی عالم آپ جانتے ہیں کہ ما سوی اللہ کو بولتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ ہر شے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں۔ انسانوں میں سے چاہے وہ اہل ایمان ہوں یا کفار ہوں، اہل ایمان میں سے چاہے متقی افراد ہوں یا فاسق و فاجر افراد ہوں، ہر ایک کے لیے اس کے حساب سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی رحمت بنتی ہے۔ اس میں سے ایک بات یہاں پر یہ ذکر کی امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ پچھلی امتوں کا جب ہم حال دیکھتے ہیں، ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، ان کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جب اپنی قوم کو اللہ پاک کی طرف بلاتے اور وہ قومیں اپنے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتی، ان کی دعوت دین کو تسلیم
نہ کرتی، دین کی طرف نہ آتی، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب عام آتا مکمل، ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، ایک ایسا عذاب آتا کہ جس کے بعد کوئی بھی جھٹلانے والا باقی نہ رہتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے اللہ ان کو عذاب دے۔ اگر اس آیت سے پہلے آیت کی طرف آپ آئیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں یہ ذکر موجود ہے کہ کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کان ھذا ھو الحق، اگر وہ حق ہے جو آپ فرما رہے ہیں تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو آپ پھر ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کروا دیں یا ہمارے پاس دردناک عذاب لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور آپ ان کے خلاف دعا کر دیتے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا، لیکن اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے، یعنی عذاب عام دے جس میں یہ سارے تباہ و برباد ہو جائیں جبکہ آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت یہ ہوئی کہ آپ کے جھٹلانے والوں کو مکمل طور پہ تباہ و برباد نہیں کیا گیا، اور آپ کی امت کے اپنے گناہگار جو سیاہکار لوگ ہیں جن کے گناہ ہیں ان کو بھی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے معاف فرما دیا، اور ان کو مہلت اللہ پاک نے عطا فرمائی، ورنہ پچھلی امتوں میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَأَمْهَلَ عُصَاةَ أُمَّتِهِ وَلَمْ يُعَاجِلْهُمْ إِبْقَاءً عَلَيْهِمْ بِخِلَافِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا كُذِّبُوا أُوجِلَ مُكَذِّبُوهُمْ، یعنی انہی وجوہات میں سے کہ جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے گنہگاروں کو مہلت دی، ان کے اوپر عذاب جلدی نہ کیا، ان پر رحمت کرتے ہوئے، برعکس ان لوگوں کے، ان امتوں کے اور ان انبیاء کرام علیہم السلام کے جو آپ سے پہلے گزرے، کیونکہ جب ان کو جھٹلایا گیا، ان انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی امتوں نے جھٹلایا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جھٹلانے والوں کو فوری طور پر عذاب دے دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ ہے۔ آگے جو گفتگو فرمائی ہے، پہلے اجمالی گفتگو کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اوصاف کو ذکر کیا، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عفو و درگزر، یعنی معاف فرما دینا، برداشت کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صبر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکر، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے لیے نرمی اختیار کرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرنا، انتقام نہ لینا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ اسی طرح کی اور باتیں ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان میں سے بہت ساری باتیں تو وہ ہیں کہ جو کتاب اللہ کے اندر مذکور ہیں، یعنی قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، وہ بھی ذکر کریں گے، اور بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و شمائل کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یعنی پہلے اجمالی گفتگو کی ہے، یعنی گویا کہ یہ ایک ابواب بندی کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، اس میں بنیادی طور پر کن کن آپ کے اوصاف سے گفتگو کی جاتی ہے، کون کون سی آپ کی خوبیاں جو ہے وہ آپ کی سیرت کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں،
تو پہلے اجمالی طور پہ بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اوصاف آپ کے قرآن سے بیان کریں گے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے وَأَمَّا أَخْلَاقُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی حلمہ وعفوہ وصفحہ وصبرہ وشکرہ ولینہ فی اللہ تعالی وأنہ لم یغضب لنفسہ وأنہ جاء بإتمام مکارم الاخلاق، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو آپ کے برداشت کرنے کے حوالے سے ہیں، معاف فرما دینے کے حوالے سے ہیں، درگزر کرنے کے حوالے سے ہیں، صبر کرنے کے حوالے سے ہیں، شکر کرنے کے بارے میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے لیے نرمی اختیار کرنے کے حوالے سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، غضب نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وما نقل من خشوعہ وخضوعہ وتبذلہ وتواضعہ فی مأکلہ وملبسہ ومشربہ ومسکنہ وجمیل عشرتہ وکریم خلیقتہ وحسن سجیتہ ونصحہ لأمتہ وحرصہ علی ایمان عشیرتہ وقیامہ بأعباء رسالتہ ورأفتہ بالمؤمنین ورحمتہ وغلظتہ علی الکافرین وشدتہ ومجاہدتہ فی نصرت دین اللہ عز وجل وإعلاء كلمته وما لقيه من أذى قومه وغيرهم في وطنه وغربته، فبعض هذه المناقب موجود في كتاب الله وبعضها موجود في كتب شمائله وسيرته، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خشوع اور خضوع، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کھانے پینے کے حوالے سے ہو، لباس کے حوالے سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے حوالے سے ہو، اپنے ارد گرد کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرنے کے حوالے سے ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین عادات کے حوالے سے ہو، اپنی امت کی خیر خواہی کے حوالے سے ہو، اپنے قریبی لوگوں کے ایمان کے حوالے سے جو آپ کی چاہت تھی اس حوالے سے ہو، یا آپ نے جو رسالت کے جو آپ کو منصب دیا گیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جو اہتمام کیا اس حوالے سے ہو، مومنوں پر مہربانی اور شفقت کے حوالے سے ہو، کفار پر آپ کی شدت اور سختی کے حوالے سے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ کے اندر، اللہ کے دین کے اندر، دین کی مدد کے لیے جو مجاہدے کیے، جو جہاد کیا اس حوالے سے ہو، یا آپ کو آپ کی قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں، چاہے آپ کے وطن کے اندر پہنچی یا جب آپ نے سفر اختیار کیا اس میں پہنچی، ان میں سے بعض مناقب یہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں، یعنی قرآن کے اندر موجود ہیں، اور بعض مناقب وہ ہیں کہ جو آپ کی سیرت و شمائل پر لکھی ہوئی کتب ہیں اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ ساری کی ساری خوبیاں وہ ہیں کہ جن میں سے بعض تو خود اللہ پاک نے ان کی تعریف کی ہے، جیسا کہ ابھی ذکر آ رہا ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ان کا تذکرہ ملے گا اور معلوم ہوگا کہ یہ ساری خوبیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کس قدر اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھیں۔ جب ان پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام خوبیوں کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی یہ تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کوئی خوبی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی موجود ہو، ہر ایک سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ شفقت و مہربانی ہو، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے جو آپ کی چاہت تھی وہ ہو، لوگوں کو ایمان کی طرف لانے کے لیے آپ کی جد و جہد ہو، آپ علیہ السلام کا صبر ہو، آپ کا شکر ہو، آپ کی عاجزی ہو، آپ کی سادگی ہو، ہر چیز بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی آپ علیہ السلام سے اوپر تو دور کی بات ہے، آپ کے برابر بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام اوصاف کی وجہ سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں سے اعلیٰ قرار پاتے ہیں۔ اب ان میں سے چند چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں جن کا تذکرہ ہے یا احادیث طیبہ کی کتابوں کے اندر جن کا تذکرہ ہے اسے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی، جو نرم دلی تھی
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت دل نہیں تھے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عرب کے لوگوں کے احوال آپ لوگوں نے حدیث کی کتب کے اندر پڑھے ہوں گے، سیرت کی کتب کے اندر پڑھے ہوں گے کہ اس وقت ان کی طبیعتوں کے اندر کس قدر سختی پائی جاتی تھی، حتیٰ کہ بعض لوگ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی معاملے کے اندر سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حاضر ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کیا کہ میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اور سوال کے اندر میں آپ کے اوپر سختی کروں گا، یعنی سوال کا جو میرا انداز بھی ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا۔ بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے تو نرمی سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک طبیعت کہ میں کروں گا سختی کے ساتھ، وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ، تو آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل عما بدا لک، کہ جو تجھے سوال کرنا ہے سوال کر۔ تو انہوں نے سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی نرم دلی کے ساتھ ان کو جواب دیا۔ تو ایسی طبیعت، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی پیاری کہ یہی افراد جب آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بال مبارک نیچے آنے دیتے ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے نیچے آنے دیتے ہیں، نہ آپ علیہ السلام کا تھوک مبارک نیچے آنے دیتے ہیں۔ ہر چیز کی تعظیم و تکریم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آنکھیں جھکا کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ محبت، یہ الفت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے کیا ہی نرم ہو گئے۔ اگر آپ سخت زبان والے ہوتے، سخت کلام کرنے والے ہوتے، سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، لیکن چھٹے نہیں ہیں، دور نہیں ہوئے آپ سے دور ہو جاتے، لیکن آپ سے دور ہوئے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ دل میں سختی موجود ہے نہ زبان میں سختی موجود ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی کا بیان ہے کہ اللہ پاک نے کس قدر نرم دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس مقام سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کمال نرمی ظاہر ہوتی ہے کہ عرب کے یہ افراد کہ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور مال طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، مال چاہیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا آپ کے پاس جو موجود ہوتا آپ عطا فرماتے، لیکن ان میں سے بعض سوال کرنے والے آئے تو سوال کرنے کا انداز یہ تھا نعوذ باللہ کہ آپ مال دیجیے، آپ کا تھوڑی ہے، آپ کا اور آپ کے والد کا نہیں ہے، مال دیجیے ہمیں اس میں سے۔ یہ انداز گفتگو تھا ایمان لانے سے پہلے، اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گفتگو کوئی کر رہا ہے۔ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سے طلب کرنے کے لیے آئے کہ مال ہمیں دیجیے اپنی طرف سے، تو اتنا زور لگایا، گھسیٹا کہ آپ کو دیوار سے لگا دیا، چادر اس طرح کھینچی بازوں نے کہ جس کی وجہ سے مبارک گلے کے پر نشان آ گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو بدلہ لے لوں، لیکن آپ علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، نرمی کی ان کے ساتھ، شفقت و مہربانی کی اور معاف فرما کے ان کو مال عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں اللہ پاک ایک اور مقام پہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو تم پر نعمت کی ہے اسے یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم آپس میں سخت ترین دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان، تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تمہارے دل ملا دیے، تو تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ وہ کون سی نعمت تھی کہ جس کی وجہ سے اتنے آپس میں سخت دشمن
اور دشمن صرف دشمن نہیں بلکہ کیا طبیعت کے اندر سختی موجود ہے. جب لڑائی ہوتی ہے، کسی معاملے کے اندر جنگ ہوتی ہے تو برسہ برس جاری رہتی ہے. ایک فرد، ایک قبیلے کا قتل ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں دوسرے کے وہ 10 مارتے ہیں. ایسی سختیاں طبیعت کے اندر موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے بیٹھتے تھے، جس پر بدلے لیا کرتے تھے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت کو پیدا کیا اور تم اس کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی ہو گئے. کیسے؟ کون سی نعمت ہے وہ کہ جس کی وجہ سے وہ بھائی بھائی بن گئے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تشریف لے کر آئے. آپ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ دین کی، ان کو سمجھایا، ان کی سخت ترین باتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر بھی ان کے اوپر نرم اور مہربان رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو یہ جو آپ علیہ السلام کی نرمی اور مہربانی ہے، اس کو علماء نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی دانا ہونے کی، سمجھدار ہونے کی دلیل کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ بندہ جتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے اندر نرمی اور مہربانی ہوتی ہے. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک کلاس کے اندر اگر 30 بچے ہوں اور 30 کے 30 زبردست قسم کے شرارتی ہوں، تنگ کرنے والے ہوں اور ناک میں دم کر دیتے ہوں اساتذہ کے، اپنے ٹیچرز کی ناک کے اندر دم کر کے رکھ دیتے ہوں، اتنے پریشان کرتے ہوں. اب اس کلاس کے اندر کوئی ایسا ٹیچر آتا ہے کہ جو ان 30 کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے. کوئی اور ٹیچر آتا تھا تو یہ بچے شور کر کے، تنگ کر کے اس ٹیچر کو ایسا تنگ کرتے تھے کہ وہ ان کی یا تو ڈانٹ ڈپٹ یا پھر چھوڑ کے چلا جائے. لیکن وہ ٹیچر آتا ہے، وہ اپنی عقل مندی اور دانائی سے کیا کرتا ہے؟ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے. سارے 30 کے 30 کیا ہو جائیں؟ بالکل ٹھیک ہو جائیں. تو آپ کیا کہیں گے اس ٹیچر کو؟ کہ بہت ہی زیادہ سمجھدار ہے. اور بہت ہی زیادہ سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ نرم دل ہے. اس کے اندر نرمی موجود ہے کہ اتنے سخت اور اتنے تنگ کرنے والے بچوں کو اس نے برداشت کیا، 30 کی حالت کو تبدیل کیا. لیکن جب ہم عرب کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہ بچے تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی ایسی تقدیر کو بدلا، ان کی ایسی طبیعت کو بدلا کہ ان ہزاروں نے کروڑوں کی تقدیر کو بدل کے رکھ دیا. تو یہ سارا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور آپ کی عقل مندی تھی کہ جس کی بنیاد پر آپ کی طبیعت کے اندر بھی نرمی موجود تھی. تو اسی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا لِينُهُ صلی اللہ علیہ وسلم ففی قوله تعالی فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی، آپ کی نرمی، تو اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کے اس قول کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے کیا ہی نرم ہو گئے. نرمی اپنی جگہ پر ہے، لیکن نرمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے بندہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، اپنے فرائض سے غافل ہو جائے. بعض مقامات پر اس کو سخت اقدام کرنا پڑتے ہیں اور جو احکام اس کو دیے گئے ہوتے ہیں اس کو پورا وہ لازمی طور پہ کرتا ہے. یا نرمی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ دوسروں سے بے وقوف بن جائے، بلکہ نرمی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دانائی بھی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے. تو ہی یہ نرمی کیا ہوتی ہے؟ پسندیدہ ہوتی ہے. اگر نرمی ایسی ہو کہ جو بندے کو بزدل بنا دے، نرمی ایسی ہو کہ جو بندے کو اس کے احکام سے، اس کے فرائض سے، اس کے کام سے غافل کر دے، تو پھر ایسی نرمی پسندیدہ نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جہاں نرمی تھی، وہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر اللہ جل شانہ کے احکام کے لیے سختی مطلوب ہوتی تھی، تو اس مقام پر سختی بھی کیا کرتے تھے.
جس میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کے اوپر بعض اوقات شدت برتنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے خلاف جو ہے وہ قتال کرنا بھی ثابت ہے۔ تو اسی کو ذکر کرتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ ساتھ یہ مومنوں کے لیے نرمی تھی، ان لوگوں کے لیے نرمی تھی کہ جو اللہ کے دشمن نہ ہوں، اللہ کے دین کی طرف آنا چاہتے ہوں، راہ حق کو اختیار کرنا چاہتے ہوں، جو معاند ہے، سرکش ہے، جس نے کسی طور بھی اللہ کی رحمت کی طرف نہیں آنا، جنت کی طرف نہیں آنا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے لیے اس میں سختی بھی برتا کرتے تھے، اور اس مقام پر سختی تقاضا بھی تھی، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا شِدَّتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم علی الکافرین وَرَحْمَتُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ فَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کافروں کے اوپر شدت فرمانا اور مومنوں کے اوپر آپ کا رحمت فرمانا، تو اس کا ذکر اللہ پاک کے اس فرمان کے اندر ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کفار پر بہت سخت اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ہی ان کے درمیان محبتیں پیدا ہوئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تربیت ہے کہ جس مقام پر سختی برتنا تھی اس مقام پہ یہ کام بھی انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت و محبت لمحہ بلمحہ اللہ پاک ہمیں بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے جو اس کتاب کے اندر باتیں ذکر کی گئی ہیں اسے لے کر اپنے اگلے سلسلے کے اندر اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ